الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری یہ لیکچر نمبر 4 تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کا۔ ہم سابقہ میں پڑھ رہے تھے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت رب العالمین میں قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے توحید، وعدہ اور وعید، پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازتا ہے تو ناراض ہو کر محروم بھی کر دیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا بھی ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا، مگر اس پر اتفاق ہے الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 128 میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم کے مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے 2 لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس کا یوں جواب دیا کہ یہ تاکید کے لیے، مگر اکثر علماء ایک مادہ رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ ہمارے استاد اور مربی پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں یا اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا اللہ کی ذات کا ہی انکار کرنے والے ہوں۔ تو رحمان جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، اور جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا۔ اور بعض کہتے ہیں رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے، اور آخرت میں یہ دوسرا قول ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ گویا رحمان کا معنی الرحمن الرحیم، رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت، جو بے حد و حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ ہے رحمان۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 7404 بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کی تعریف اور ثنا ہے وہاں الرحمن الرحیم کی تفصیل۔
اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اس کے مطابق الحمد للہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ صحیح مسلم 395 حدیث نمبر ہے الرحمن الرحیم۔ تو معنی رحمان وہ ہے جو سب کے لیے، مسلم، کافر، چرند پرند، باغی، فرما بردار، نافرمان، گناہ گار، ہر ایک کو اللہ تعالی کے لیے رحمہ، اور رحیم خاص اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ کتنا رحمان ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی قبر سے جا کر گنج بخش فیض عالم حاصل کرتے ہیں، خزانے مانگتے ہیں، انہیں بھی اللہ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سفر کے دوران 40 چونیوں کا سوال کیا۔ کسی دور میں چونی اٹھنی چلا کرتی تھی۔ کہنے لگا حسین کے نام پر 40 چونیاں چاہیے۔ ٹرین کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے سوال کیا، نابینا تھا، کم بخت اور مشرک تھا۔ 40 چونیاں حسین غیر اللہ کے نام سے، وہ 10.25 روپے اس وقت بنتے تھے۔ ایک شخص نے تھوڑے سے پیسے سکے نکال کر دیے، اس نے گنے ایسے کر کے پھینک دیے، کہا حسین کو ماننے والا 40 چونیاں دے گا۔ ایک بندے نے دیے اور کہا اللہ سے مانگا کر اللہ کے نام پر بابا۔ کہنے لگا واہ حسین، کمال کا ہے تو نے دلوائے بھی اپنے باغیوں سے ہیں مجھے پیسے۔ تو ایسے مشرک کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، دان یدینو کا مصدر ہے، دانا یدینو کا مصدر، بدلہ دینا، جزا دینا۔ رحمان اور رحیم کے بعد مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایک قراءت تو ایسے ہے اور دوسری ہے ملک یوم الدین۔ پہلی ہے مالک یوم الدین، دوسری ہے قراء حضرات جو پڑھتے ہیں ملک یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ، اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، اور ملک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ۔ قرآن مجید کے اندر مالکی لکھا ہوتا ہے، مالکی، اور ملک، مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا جائے، دونوں قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے، بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے، رحم کرنے والا، لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ دوسرے بندے کو دے دے کچھ۔ دل تو کرتا ہے تجھے دے دوں لیکن جیب خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا، اس کا بس نہیں چلتا کہ بادشاہ سے ملزم کو چھڑوا دے، ہے رحم لیکن نہیں چھڑوا سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ مالک کے ہوتے ہوئے پورا اختیار نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، اور اس دن کا بادشاہ بھی ہے۔
بادشاہ بھی ہے۔ اس دنیا میں اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم انس، چرند، پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، درندے، ہر ایک ایک رحمت، 100 رحمتیں ہیں تو ایک رحمت ان سب میں تقسیم کر دی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان پر رحم کھاتے ہیں، وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں ان کے پاس۔ وہ ایک رحمت اتنی دنیا میں اور اتنی مخلوقات میں، اور 99 اللہ کے پاس ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر اور صحیح بخاری بھی کے اندر، صحیح بخاری میں یہ 6000 نمبر حدیث قدسی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی، بزرگی بیان کی۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک حدیث میں فوض الی عبدی،
میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ صحیح مسلم 395 نمبر۔ مالک یوم الدین فوض الی عبدی، رب نے فرمایا میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا، یہ جان بھی تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، مرنا بھی، جینا بھی، جاگنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، سب کچھ، سانس ہر شے اللہ تیرے سپرد ہے، تیرے علاوہ تو کوئی اسے چلا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، عبادت کا معنی، عبادت کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت، انکساری۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ سجدہ عبادت ہے، اور لوگ سجدہ درباروں پر جا کر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کسی کی نہیں کرتے۔ ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت، ایسے ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ بعینہ ہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت غیبی طاقتوں کا مالک جو ہے اللہ، اس کے سامنے ذلت، سب سے بڑی ذلت، سجدہ سب سے بڑی ذلت ہے کہ سر نیچے جو سب سے اوپر ہے اور پیٹھ اوپر۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات کا بندہ بنایا، جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے۔ عبادت صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو اس کی شراکت، اس کی ذات اور صفات میں شریک کرنا جائز نہیں۔ نہ اس کی محبت جیسی کسی سے محبت، نہ اس کا خوف جیسا کسی کا خوف، نہ اس پر توکل جیسا کسی اور پر توکل۔ اگر کریں گے محبت اور خوف اور توکل اور بھروسہ، ڈر کسی اور کا ہوگا، تو پھر کسی اور کو اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ شریک کریں گے۔ آپ دیکھ لو، مسجد میں انسان داخل ہوتے ہیں، مشرکین کی حالت، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خوف کی کیفیت نہیں ہوتی، اور کسی دربار پر جاتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے، مشرک کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کہتے قبر پر جا کر پیر صاحب کا دروازہ کھول دوں۔ آج بھی پنجاب میں باقاعدہ پنچایتوں میں فیصلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں جا کر حلف دو، نہیں، کہتے ہیں بابا کے دربار پر جا کر کھڑے ہو کر کہہ دو اگر میں نے چوری کی تو بابا میرا بیڑا غرق۔ وہ کہتے ہیں نہیں سائیں، چوری کی ہے، واپس لے لو۔ میں ایک پنچایت میں شامل تھا، تو ایس ایچ او صاحب جو تھے انہوں نے کہا، ہم نے جا کر درخواست کی کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے، تو جس شخص نے دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے کہا اگر نہیں ہے تو اس علاقے کے اندر مائی صفورہ کا دربار ہے، ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا دربار ہے۔ اس نے کہا اگر یہ مجرم نہیں تو مائی صفورہ کے دربار کا دروازہ کھول دے، اگر یہ کھول دیتا ہے اور زندہ واپس آ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، تو میری طرف سے بھی عداد ہے، اس کا ہم نام کاٹ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس سے پوچھو دروازہ چھوڑو، ہم دروازہ اکھاڑ کر ہی پھینک دیں، اگر صفائی کر دیں۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب لڑائی ہو جائے گی، میری جان پھنسی ہوئی ہے، یہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ جو فوت ہو جائے اس نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں آ کر اتنا خوف نہیں، لیکن کسی قبر اور پیر کے دربار پر جا کر جان جاتی۔ آپ نے چوری کی ہے؟ نہیں، میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اس نے کہا اچھا قسم اٹھا بابا علی حجویری کی۔ اس نے کہا نہیں سائیں چوری کی ہے، واپس لے لیں۔
بابا کی قبر، اللہ کی بجائے غیروں سے، اور وہ بھی فوت شدہ، وہ بھی اس کا بندہ، اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے بالکل خلاف۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا، قرآن مجید میں مالک کریم نے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے گا معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور امت کی اکثریت اس گندگی میں بھری ہوئی ہے، اس گندگی میں بھری ہوئی۔ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں تو قبر والے پر کھڑے ہو کر وہاں جا کر حلف دے کر کہہ دو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ گویا قوم اللہ کو جانتی نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے 3 جگہ پر فرمایا، ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ کی خوف کے بجائے ایک مردہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 91۔ قدر ان کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، قدر ان کے معنی اندازہ کرنے کے، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی قدر نہیں جانتے تھے، انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا، غالب اور زبردست ہے۔ یہی وجہ کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا شریک قرار دے لیتے ہیں۔ بے بس ہے نا، جو غسل نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، اپنی قبر پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، قبر میں داخل نہیں ہو سکتا، چل کر قبرستان میں نہیں جا سکتا، اور ان کو کہتے ہیں یہ سائیں سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے اور لے کر بھی دیتا ہے۔ اگر ان کو اللہ کی قدر اور جلالت کا پتہ ہوتا، عظمت کا پتہ ہوتا، صحیح اندازہ ہوتا، تو کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ تیسرے مقام پر سورۃ زمر، اور یہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، یہ سورۃ الحج نکال کر دیکھیے اپنے گھروں میں، 74 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اور یہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کیونکہ اس کی بات ہی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت بھی خالص اس اللہ کی نہیں کی، اللہ کی نہیں کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہو پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو 1 انگلی پر، زمینوں کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر، پانی اور تری کو 1 انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر رکھ لے گا، 1 انگلی پر رکھ لے گا، اور فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اب اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ ہماری انگلیوں جیسے نہیں، بغیر تمثیل کے، تعویل اور تعطیل کے، کیسی ہیں؟ جیسی اس کے شان کو لائق۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ یہ سورۃ زمر اور آیت نمبر 67 ہے۔ تو قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں تو پھر بابا فرید کی قبر پر جا کر پرائم منسٹر کیسے سجدہ کر لیتا ہے، کیسے جھک جاتا ہے اس کے سامنے، اس کی دہلیز پر یہ میاں بیوی کیسے گر جاتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جائیے پنجاب کے علاقوں میں اور خاص طور پہ سندھ کے علاقوں میں، وہاں بے ایمان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پر، اور لوگ آ کر ان کے قدموں پہ سجدے پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ سید کے پاؤں کو چوما۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا کفر اور ظلم اور شرک ہے کہ اگر اسی عقیدے پر آدمی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرما۔ اور ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس پر عملاً دنیا میں زندہ رکھ اور آخرت میں اسی عقیدے پر اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔